بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 16ویں پارے سے 17ویں پارے کے چوتھے رکوع تک تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر شرکسوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے۔ وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں نہ موافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی اس سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے بظاہر ہونے کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اس حکمت الہی پر ایمان و یقین اور پھر صبر یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلے میں منتخب کیا تو آپ کو اس صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اس سے ہراساں اور مرغوب نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اس کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بھیدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا۔ اور ایک تم ہو، ذرا سا اقتدار ملا ہوا ہے تو اس کے نشے میں اللہ کو، آخرت اور اس کے رسول سب کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو اس کائنات اور تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں الہ پرستی، توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ بس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کا بیان کیا جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک بیٹے کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام قانون سے ہٹی ہوئی ہے کہ مرد بوڑھا ہو گیا ہے اور عورت بالکل بانجھ ہو چکی ہے اور ولادت کے ناقابل تھی، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کے اولاد ہو گئی۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو
الہ کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں ہی اپنے بندے ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے کہ یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرما بردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور ان کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلے میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات خصوصیات مختصراً بیان کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلے میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات مختصراً بیان کیے کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے ان قریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں۔ انسان کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تو وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اٹھ کھڑا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانو گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بتائیں گے کہ تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے والوں کو گھیرے میں اکڑو بیٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ سورہ کے خاتمے پر فرمایا، کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا؟ سخت بےہودہ بات ہے جو لوگ گڑھ لائے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ ایسی بات پر آسمان زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا تو پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ اور انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نیز جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا روپ دیتے ہیں وہ خدا پر کتنی بڑی جرات دکھا رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے پر زمین آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ چور چور ہو جائے، بلکہ آندھی طوفان اور سیلاب بھی آ جائیں تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ
तुम खुदा तरसों को बशारत दे दो और झगड़ालू कौम को खबरदार कर दो कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हमने हलाक करके छोड़ा है। क्या तुम उनमें से आज कहीं किसी की बू भी महसूस करते हो या किसी की आहट भी सुनते हो? सूरह ताहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन के मुकाबले में सब्र और नमाज की तलकीन की और फरमाया कि आपका काम सिर्फ उन लोगों को याद दहानी करा देना है जिनके अंदर खुदा का कुछ भी खौफ बाकी है। रहे वो लोग जिनके दिल खौफ से खाली हो चुके हैं, उनके अंदर ईमान उतार देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुरान किसी मांगने वाले की दरख्वास्त नहीं है कि भाई मेरी सुन लो, बल्कि ये खालिके अर्ज़ समा का फरमान है। उसको उसकी शायाने शान अंदाज में पेश कीजिए। ना कदरों और मगरूरों की ज़्यादा नाज बर्दारी की ज़रूरत नहीं है। अपने रब पर भरोसा कीजिए, वो आपके तमाम ढके और खुले कामों से अच्छी तरह बाखबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए कि किस तरह फ़िरऔन जैसे दुश्मन के घर परवरिश कराई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक क़िब्ती का कत्ल हुआ और आप मिस्र से निकल गए, मगर उसी को अल्लाह ने नबूवत पाने का ज़रिया बनाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को आपका मददगार बनाया और फ़िरऔन के पास दावत देकर भेजा। उसने जादूगरों को इकट्ठा करके आपको नाकाम बनाने की कोशिश की, मगर जादूगर उल्टा उन पर ईमान ले आए। फिर बनी इसराइल को साथ में लेकर हिजरत की। फ़िरऔन ने पीछा किया और माँ लाओ लश्कर गर्क कर दिया गया। फिर फ़िरऔन से निजात पाने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो इनामात किए और बनी इसराइल जिस तरह बार बार नाशुक्री करते रहे, उसका तबसरा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि ये जो हालात हम सुना रहे हैं ये माजी का किस्सा नहीं है, बल्कि यही हालात आपको पेश आ रहे हैं। आप जल्दी ना करें, सब्र के साथ खुदा के फैसले का इंतज़ार करें। जल्दी शैतान को दखल अंदाजी का मौका देती है। आदम अलैहिस्सलाम ने जल्दी ही की वजह से शैतान से धोखा खाया। इसलिए आप सब्र के साथ काम लें और अंजाम अल्लाह पर छोड़ दें। इस सब्र की आदत के लिए नमाज का अहतमाम कीजिए। फरमाया जो मेरे जिक्र यानी दर्स नसीहत कुरान से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में जिंदगी तंग होगी, यहाँ चैन नसीब ना होगा। करोड़पति भी होगा तो बेचैन होगा और कयामत के रोज हम उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। वो कहेगा परवरदिगार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों बनाया? अल्लाह ताला फरमाएगा जब हमारी आयत तेरे पास आई थी तो तूने हमारी आयत को भुला दिया था, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। और इस तरह हम हद से गुजरने वाले और अपने रब की आयत ना मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं और आखिरत का अजाब ज़्यादा सख्त और देर पा है। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह करो। सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले और रात के औकात में तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी तस्बीह करो, शायद कि तुम राजी हो जाओ और जो तुम्हें आइंदा मिलने वाला है और निगाह उठाकर भी न देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान शौकत की तरफ जो हमने उन मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। और तेरे रब का दिया हुआ हलाल रिज्क ही बेहतर और पाइंदा तर है कि अहले ईमान फुस्साक और फुज्जार की तरह जायज़ व नाजायज़ पैसे जमा करके दुनियावी चमक व दमक से मरगूब नहीं होते, बल्कि वो जो पाक हलाल कमाई अपनी मेहनत से कमाते हैं, ख्वाह कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, वही उनके लिए बेहतर है जो दुनिया से आखिरत तक बरकरार रहेगी। फरमाया अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी उसकी पाबंदी करो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम खुद देते हैं और बेहतरीन अंजाम तकवा अख्तियार करने वालों का है। ये ना समझना कि नमाज पढ़ने से अल्लाह की ज़ात तो कुछ मिलता है, नमाज पढ़ने वाला ही उससे फ़ायदा उठाता है कि तकवा की सलाहियत पैदा होती है और यही परहेजगारी उसे दुनिया व आखिरत की मुस्तकिल कामयाबी अता करती है। इंसान
جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جلد بازی مچا رہا ہے۔ آخر عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کفر کرنے والے جان لیتے، اس وقت جب یہ دوزخ کے عذاب کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کا درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی۔ ان کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے لرزہ رہتے ہیں، اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تو کیا تم اس کے منکر بنے رہو گے؟ 13ویں تراویح کا بیان یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے اور مسلم معاشرے کو امن و سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔